تو دوستو، جو میں دو دن سے کہہ رہا تھا کہ پریس کانفرنس آئے کشمیر کے حوالے سے، اور یہ اس میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کشمیر میں کس طرح دھاندلی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، اس میں موجود ہیں کشمیر کے جو سابقہ وزیر اعظم کہہ لیں وہ بھی موجود ہیں، اور یہ ساری آپ دیکھیں، ذرا لائیو تھوڑی سی دیکھیں پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ لائیو دیکھیں، ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر مسلم لیگ نون کا کارکن، مسلم لیگ نون کا ووٹر قائم رہا۔ بعض حضرات اس بات کے گواہ ہیں کہ جتنے بڑے جلسے پاکستان مسلم لیگ نون نے اس الیکشن میں جتنے پرجوش جلسے کیے ہیں، جتنا پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن متحرک تھا، کسی اور جماعت کا نہیں تھا۔ یہاں پر کیمپین آپ کو نظر آتی تھی، رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ بدنصیبی ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ اس کیمپین کی عکاسی نہیں کرتا جو آزاد کشمیر میں دیکھی گئی تھی۔ یہ مظفر آباد میں کر رہے ہیں، کشمیر میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ جو کچھ ہوا اس کی ڈیٹیل کچھ راجہ صاحب بیان کر دیں گے، لیکن معاملہ الیکشن کے دن صرف نہیں ہوتا، معاملہ ایک پری پول رگنگ سے شروع ہوتا ہے۔ معاملہ جب کینڈیڈیٹس کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداریاں بدل لیں، جب کارکن کو اور عہدیداروں کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداریاں بدل لو، حقیقت تمہارے سامنے، جب انٹرویو کیے جاتے ہیں اداروں کے دفتروں میں، جب ادارے ملوث ہوتے ہیں حکومتی پارٹی کے ٹکٹ بانٹنے میں، جب ان کو کس طرح تباہ کیا گیا۔ یہ سارے چینل پریس کانفرنس بھی نہیں دکھا رہا ہے، کوئی ایک آدھ دکھا رہا ہے، بس ایک آدھ۔ یہ پاکستان میں حکومت میں آپ نے باتیں سنی ہیں جو حکومتی وزراء نے یہاں کی ہیں، آپ نے باتیں سنی ہیں جو وزیر اعظم صاحب نے یہاں پر فرمائی ہیں، آپ نے وہ عمل دیکھا ہے جو وفاق کے اداروں نے یہاں پر کیا ہے۔ کیا ہم ایک شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے؟ نفاق پیدا ہوا ہے معاشرے کے اندر۔ الیکشن تو ہو جائے گا، الیکشن اس کے بعد بھی ہو جائے گی۔ آزاد کشمیر کا الیکشن ایک خاص ماحول کے اندر ہوتا تھا۔ میں سردار عبدالقیوم خان صاحب کا نام لوں گا، میں ممتاز راٹھور صاحب کا بھی نام لوں گا۔ جس طرح 5 سال راجہ فاروق حیدر صاحب نے حکومت کی ہے، کہ کوئی مثال نہیں ہے پورے آزاد کشمیر کی تاریخ میں۔ انہوں نے ہمیشہ اخلاقی قدروں کو برقرار رکھا۔ آج ایک کھلا حملہ ہے آزاد کشمیر میں، جو سیاست کا ماحول تھا، جو سیاست کی روایات تھیں، ان پر ایک کھلا حملہ کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں جلدی جلدی بہتر نہیں ہوتی، اور سب سے بڑھ کر وہی بات ہوئی جس کا ہمیں خدشہ تھا، جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے درمیان میں میڈیشن کروں گا۔ جو وزیر اعظم صاحب نے ورلڈ کپ جیتنے کے مترادف کہا تھا، وہ بات آج آپ کو نظر آئی ہے۔ ہم نے جب 370 پہ ہم نہ بولے، حکومتی وزراء نے کہا کہ 370 کی کوئی بات نہیں ہے، پریس کو کہا گیا۔ آج آزاد کشمیر میں ڈمی پرائم منسٹر لا کر جو باتیں کی جا رہی ہیں صوبہ بنانے کی، ایک نیا راستہ ڈھونڈنے کی، میں نے خود اس کیمپین میں دیکھا ہے، آپ سب نے دیکھا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت سے، کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھنے والا کشمیری جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک کڑی ہے کہ پچھلے جو 2-2.5 سال میں نے یہ کڑیاں ملتی ہوئی دیکھی ہیں، کہ کس طرح امریکہ سے بات ہوئی، کس طرح ہندوستان سے ہماری بات چیت ہوئی، کس طرح اس الیکشن میں جو کچھ ہوا، جو باتیں کی گئیں، یہ سب کشمیر اور جو پاکستان کا موقف ہے، جو اصولی موقف ہے، جو واحد موقف ہے، جو کشمیر کا واحد حل ہے، یہ اس سے انحراف ہے۔ اور یہ کوئی کشمیری کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج وہ آپ کی خدمت کے لیے نہیں آنا چاہتے،
کشمیر کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں آنا چاہتے، وہ کشمیر کے موقف کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں آنا چاہتے. ان کا واحد مقصد یہاں پر اقتدار حاصل کرنا ہے اور عمران خان کو جو ایجنڈا ہے کشمیر کے بارے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ کشمیر کے نوجوان، کشمیر کے عوام ان باتوں کو کبھی قبول نہیں کریں گے. ہم اس الیکشن کو مسترد بھی کرتے ہیں، اس کو کشمیر کے حقوق کو ڈاکہ بھی سمجھتے ہیں. میں تو شاہد خاقان عباسی نے یہی کہا کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے اور یہ ڈاکہ ہے اور ہم الیکشن مسترد کرتے ہیں. اب یہ وزیر اعظم صاحب کی بھی، سابقہ وزیر اعظم کی بھی تھوڑی سی بات سن لیں. میرا پاکستانی قوم سے ایک سوال ہے آج. آپ کشمیر گزار ہیں، آپ 74 سال سے ہمارے پیچھے کھڑے کشمیر کے ساتھ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت ہمارے لیے جا کر باہر کشمیر کے سفیر بن کر کہتے ہیں ہمارے لیے حق ارادی تلاش کر رہے ہیں، کیا وہ مجھے 5 سال کے لیے محدود حق حکمرانی نہیں دینا چاہتے؟ یعنی اس سے بڑا اور کیا مذاق کشمیر کے ساتھ ہو سکتا ہے سرحد خطے کے ساتھ؟ کیا ہمیں 5 سال اپنی مرضی کی حکومت نہیں دینا چاہتے اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو حق ارادی دلائیں گے جو محدود ہے؟ یعنی محدود حق میں مجھے نہیں دینا چاہتے. مجھے اس کا دکھ ہے اس کا میڈیا پاکستانی قوم کو متعلق جاتا ہے. یہ جو میرے مدد سابق وزیر اعظم بیٹھے ہیں، سابق وزراء بیٹھے ہیں پاکستان کے، کہ وزیر اعظم پاکستان جو اس نے کھلواڑ کیا آزاد کشمیر کے ساتھ، چھوڑیے باقی باتیں میں آؤں گا اس پر، جو اس نے آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، اس کے آئینی اداروں کے ساتھ جس طرح اس نے اس کا مذاق اڑایا اور اپنا اس کا جو اس کی خلاف ورزی کی اسے. یہ میرے پاس پردے ہیں سارے، میں کیا بولوں گا، کیا دکھ بتاؤں لوگوں کو؟ اپنے کپڑے میرے اترتے ہیں. یہی رات کو کل ہندوستانی ٹی وی جو ہے یہ دکھائے گا کہ وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس کو گڈا پور کو جو ہے نہ دیا جائے گا، اور وہ اس کے اوپر لکھ رہا ہے انضباطی کارروائی کے لیے. کہہ رہے جو اربوں کروڑوں کی مالیت کے جو آپ اعلانات کرتے پھر رہے، جو آپ زبان استعمال کر رہے، آپ کے خلاف ورزیاں درج ہوئی ہے، یہ فلاں چیز ہوئی ہے، یہ کیا آپ نے، اور پھر جب پھرتا تو پھر مطلب اثر تو پڑتا ہے نا. یعنی یہ بات یہ صرف کہنے کے نہیں کہ بس اثر پڑ جاتا، ہم تو بھیڑ بکریے تو نہیں راشن کے لوگ. میں عمران حکومت کا اصل چہرہ اس کشمیر کے سامنے، اس کشمیر مکمل مسترد کر دیے. جی کہوں گا کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ایسے کیا کہ ہمارے ساتھ، یہ مطلب ہے یہ مذاق ہے یہ کہ مجھے لوگوں کو ڈرایا دیا جائے ان کے رائٹ آف ووٹ سے فری سے. یعنی یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ مشتاق گیلانی صاحب کہ 250 آدمی مہاجر کیمپ سے ان کے پاس کھانا کھا رہا. میں نے فون کیا، میں کہا یہ شامل ہو گئے، اور تھوڑی بار گاڑیاں آتی ہیں ان کے پیسے دیے جاتے ہیں اور ان کے ایمان خرید لیا جاتا ہے. جو پیسے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ منی لانڈرنگ کا آزاد کشمیر کے اندر یہ سیریس کنسرن ہے. یہ پتہ کریں کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا ہے، کون لایا ہے. ایک طرف آپ فیڈر کی بات کر رہے ہیں اور ادھر سے جو آپ منی لانڈرنگ کرتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر تھوڑا پیسہ لگا ہے. یہ کیا آپ نے رواج ڈالا ہے آزاد کشمیر کے اندر ہماری سیاست کے اندر کہ پیسے کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ایمان خرید سکیں؟ آپ کی بات ظاہر فورس کی جد وہ سیدھی بات ہے کہ بنے اہل بس مدعی منصفی کسے وکیل کریں کسے منصفی جائیں. میں کیا کروں؟ میں کہاں آزاد کشمیر کے لوگوں کا رونا رہوں. جو کچھ وہاں پر پنجاب کے اندر ہوا مہاجرین کے حلقوں کے اندر، کیونکہ وہ جو عملہ ہے وہ پنجاب حکومت کے ماتحت تھا. جس طرح یہ بیٹھی ہیں اپنا یہاں پر نسیمہ خاتون بیٹھی ہیں، جس طرح ایک فیڈرل منسٹر جو ہے وہ بغیر جس کو زینب قدر کا نام نہیں آتا بکواس کرتا ہے. وہ میرے فلاں کے ساتھ بات کرتے ہیں، میں بولوں تو مجھ کہتا تھا میں 2.5 لاکھ کلاشنکوف سے کشمیر بھیجوں گا، طرف بکواس کرتے ہیں، تو غلط باتیں کرتے ہیں. تو کسی کو کشمیر کی حصے کا پتہ نہیں ہے. ہم نے کیا کیا، کشمیریوں نے کیا کیا آپ نے مطلب ہے یہ گڈا پور آ کر ہم اگر اتنا ایکسپرٹ ہے اس کو بھیجے نا پنجاب میں 22 الیکشن کے اندر، اس کو بھیجے سندھ کے اندر 22 الیکشن تھا، آپ کو سیٹیں جیت کر لے کر. جی یہ آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے. انہوں نے کہا جی کشمیر کے وزیر اعظم نے کہ میں پوری دنیا میں جاؤں گا، عمران کا چہرہ بے نقاب کروں گا کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے دھاندلی کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، پیسے کا استعمال کیا ہے. امین گنڈا پوری کے حوالے سے باتیں کی ہیں. وہ چینل والے جو ہے نا وہ بیچ میں سے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے نام آتا ہے تو وہ بیپ کر کے وہ کاٹ دیتے ہیں. تو وہ جناب پوری طریقے سے پریس کانفرنس صحیح طریقے سے نہیں دکھا رہے تھے. جہاں بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کا آتا تھا وہاں وہ ایسے وہ دبا دیتے تھے آواز کو.
تو یہ حالات بڑے خطرناک ہو گئے ہیں کشمیر کے اندر. اس طرح کی دھاندلی پہلی دفعہ ہوئی ہے اور یہ نیازی نے کروائی ہے، متعارف کروائی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو.